إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء حضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے، شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی رب العالمین توفیق عنایت فرمائی۔ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورۃ ابراہیم کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اور اللہ رب العالمین مومنوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ مومنوں کو اللہ رب العالمین ثابت قدم رہنے کی رب العالمین انہیں توفیق عنایت فرماتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ثابت قدمی اور آخرت میں بھی انہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین ظالم قوم کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں عذاب قبر کے تعلق سے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا، دنیاوی زندگی میں مومنوں کو اللہ رب العالمین جو ثبات عطا کرے گا، ثابت قدمی جو عطا کرے گا، وہ اس ناحیے سے کہ اللہ رب العالمین انہیں قبر میں جو عذاب، قبر میں جو سوالات ہوں گے، ان سوالات کو بآسانی وہ لوگ جواب دینے پر اللہ رب العالمین انہیں قدرت، اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمتوں سے ان سوالات کو آسان فرما دے گا، وہ جواب دینے پر آمادہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو زندگی دیا ہے وہ مختصر سی زندگی، یہاں پر ہم جو بھی کریں گے سزا اللہ رب العالمین ہمارے لیے متعین کر چکا ہے۔ اچھائی کا بدلہ جنت ہے اور برائی کا بدلہ جہنم ہے، یہ تو ہم لوگ اچھی طرح بخوبی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جب ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، احادیث نبویہ جب ہم لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دیکھیے،
قبر کے عذاب کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کا شبہ شکوک ایسے کہ بھئی قبر میں کیا ہوگا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا، یا قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے آج ہمارے ساتھ ہمارے مابین بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جھوٹی بات ہے، قرآن مجید حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جہاں فرعون اور فرعونیوں کا ذکر کیا وہاں اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ فرما دیا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ کو اللہ رب العالمین صبح اور شام فرعون اور فرعونیوں کو، فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین ان پر پیش کرے گا۔ جی ساتھ ہی ساتھ جب اللہ رب العالمین قیامت برپا کرے گا اس وقت ان لوگوں کا عذاب دگنا ہو جائے گا، وہ عذاب کچھ اور ہوگا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا بھئی انہیں داخل کر دو، سخت ترین عذاب میں انہیں جو ہے مبتلا کرو۔ سامعین مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے اللہ رب العالمین سے ہم عذاب قبر کی پناہ ہمیشہ مانگتے رہیں، عذاب قبر سے پناہ ہمیشہ مانگتے رہیں، عذاب قبر سے پناہ ہمیشہ مانگتے رہیں۔ عذاب قبر ایک ایسا سبحان اللہ کہ انسان کوئی بھی اس سے جو چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ اتنا سبحان اللہ ہمارے لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ جب جب قبرستان جاتے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ ان کے رونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ان کی داڑھی تک گیلی ہو جاتی۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا اے عثمان آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا جی اس پر آپ کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، لیکن ان باتوں پر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو جاتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ قبر کبھی کسی کو نہیں چھوڑے گی، قبر کسی کو نہیں بخشے گی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی جہاں تاکید فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دے کر گئے کہ بھئی زوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ، اے لوگو قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے ہماری زندگی میں جتنی خوشیاں ہیں ان تمام خوشیوں کو جو ہے کاٹنے والی چیز وہی ایک قبر ہے، جس سے ہم لوگوں کو ہمارا اندازہ خود بخود لگے گا کہ بھئی میرا پیسہ کیا ہے، میری دولت کیا ہے، میری اکڑ کیا ہے، میرا غرور اور تکبر کیا ہے۔ تب اس جگہ پہ جو ہے انسان کو پتا چلے گا جب وہ انسان بار بار قبرستان کو جاتا آتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی قبرستان کو جو ہے ہم لوگ ایک مزار جس طریقے سے مزار کو آج لوگ جانا شروع کر دیے اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذکروا ذکر حازم اللذات، جب انسان کو موت یاد آتی نا انسان کی تمام خواہشات بھی ختم ہو جاتی۔ موت کے بعد انسان کو کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، وہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان جانے سے اسے جو ہے پتہ لگے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین قبر کے بارے میں عذاب قبر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے نصیحت کرتے ہوئے عذاب قبر کے تعلق سے بات بتاتے ہوئے پہنچ گئے، یہاں تک پہنچے پوری جماعت سے ایک ایسی آواز رونے کی جو ہے نکلی جی سبحان اللہ، تمام لوگ رو پڑے، تمام لوگ رو پڑے۔ آواز ایسی تھی، اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کچھ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس وجہ سے کہ لوگوں کے رونے کی آواز وہ جو ہے ٹکرا گئی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مجھے غور کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قبرستان میں جو ہے سبحان اللہ ایک شخص کی تدفین، ابھی جو ہے اس کی تدفین مکمل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کو جو ہے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کاڑی لے کر جی مٹی پر جو ہے کچھ لکیریں جو ہے ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے لوگو اس قبر کے لیے تیاری شروع کر دو. یہ ایک ایسی قبر ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو کبھی کسی کو نہیں بخشے گی، کبھی کسی کو نہیں بخشے گی. ایک واقعہ جو کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تدفین کے تعلق سے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک مرتبہ قبرستان میں تھے. جنازے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ دفن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قبر کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ بھی پڑھنے لگے سبحان اللہ. پھر کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پڑھنے لگے، صحابہ بھی اللہ اکبر پڑھنے لگے. صحابہ کو تعجب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول حسب معمول آپ کبھی اس طرح تو نہیں کیے، لیکن یہاں پر کیوں اللہ کے رسول آپ کیے؟ سبحان اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک ایسا شخص ان کے قبر کو جو ہے قبر تنگ ہونے لگی، قبر ان کو جو ہے سبحان اللہ تنگ کرنے لگی، ان کی قبر جو ہے ان سعد بن معاذ کے لیے تنگ ہو گئی. جیسے ہم نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر پڑھے اس کے فوری بعد جو ہے اللہ رب العالمین اسے جو ہے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا. یہ کون شخص تھے جی؟ ان کی موت پر، ان کی وفات پر اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا. اللہ رب العالمین وفتحت له ابواب السماء، اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیے. ایسے شخص. پھر اللہ رب العالمین سبحان اللہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے جو ہے شامل رہے. 70,000 فرشتے. ایسے شخص کو کیا ہوا؟ مائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک ایسے شخص جن کے بارے میں جی ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نیک انسان، سبحان اللہ صالح انسان، لیکن اس شخص کے قبر کو جب زمین دبوچتی ہے، قبر جو ہے تنگ ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں بچنا تھا تو کون بچنا تھا؟ سعد بن معاذ بچنا تھا. لیکن سعد بن معاذ کو بھی قبر نہیں چھوڑی. بس ایک مرتبہ مومن کو اس سے جو ہے گزرنا ہوگا. ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں کوئی بھی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ انسان اچھا ہو یا برا، جی نیک ہو یا بدی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، سب کی قبر کو ایک اللہ رب العالمین ضرور اس آزمائش سے جو ہے گزارے گا. وہ ہے تنگی. قبر انسان کے لیے تنگ ہو جائے گی جی. ان کے جو پھسلیاں ہیں سکڑنے لگیں گے. ذرا اندازہ لگاؤ قبر جب تنگ ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی. پھر ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہر شخص کو جو ہے اس سے گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ رکھا ہے. قبر کسی کو نہیں چھوڑے گی، قبر کسی کو نہیں چھوڑے گی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ لوگوں کو جی آپ لوگ اگر اس بات کا خوف نہ کرتے یا اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر جو چیز مجھے اللہ رب العالمین سناتا ہے وہ چیز اگر تم سن لو گے، تم اپنے موتا کو یا میت کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. وہ کیا ہے
اگر معلوم ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کئی باتیں، نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کئی باتیں سناتا تھا. عذاب قبر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی باتیں معلوم تھیں. آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہوگا، خچر کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر وہ چیز آپ سن لو گے تو یاد رکھو دنیا کا مزہ ختم ہو جائے گا. دنیا میں جو لذتیں ہیں، دنیا میں جو خوشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جو چیز قبر میں، جو اللہ رب العالمین جو عذاب قبر میں دیتا ہے، اس عذاب کو اگر ہم لوگ سن لیں گے ہمارے کان کھڑے ہو جائیں گے، ہماری زندگیوں میں جو خوشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے بتاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام چیزوں سے حفاظت کر کے رکھا ہے. کون سنتے ہیں؟ سوائے انسان اور جن کے. سوائے انسان اور جن کے قبر میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے. لیکن سوائے انسان اور جن کو اللہ رب العالمین کیوں جو ہے الگ کر دیا؟ اس کی وجہ یہ کہ یاد رکھو اگر انسان اگر ان تمام چیزوں کو سن لے اس کی خوشیاں ختم، اس کی لذتیں ختم، جی دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین اسے چھپا کے رکھا ہے. یہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے مقدر رکھا ہے. دوسری چیز، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے جو بات ہم لوگوں کو معلوم ہوتی وہ یہ یاد رکھیں زندگی میں ہمارا جو عمل ہے اسی عمل کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں جب انسان قبر میں ہوگا اس کے ساتھ بہت سارے سوالات ہوں گے، بہت سارے سوالات ہوں گے جو سوالات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. من ربک ومن نبیک وما دینک. جی یہ تین باتیں تین بنیادی اصول سے تعلق رکھتی ہیں. یاد رکھیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جواب وہاں پر جو ہے چوتھا سوال بھی ہے جو کہ احادیث سے ہم لوگوں کو جو ہے پتہ چلتا ہے. جی فرشتے پوچھیں گے بھائی آپ جو اپنے رب کو دیکھے ہیں کیا؟ هل رأیت اللہ. آپ رب کے تعلق سے جب سوال ہوتا ہے من ربک، چوتھا سوال بھی ہے هل رأیت اللہ، تو بندہ جواب دے گا وما ينبغي لأحد ان يرى اللہ. کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ اپنے رب کو دیکھ لے. جی یہ تو جواب ہو گیا. بہرکیف سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین چیزیں تین بنیادی اصول پر جو ہے مشتمل ہیں. وہ سب سے پہلا یہ ہے من ربک. جب ہم کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم ضرور علم حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہمیں کبھی پیچھے نہ رہیں. ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کے حقوق کو ادا کریں، اللہ کی معرفت صحیح معنوں میں ہو. یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری چیز ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ جواب اچھی طرح جانتے تو ہیں، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت اپنی ساری زندگی میں نہ کرے، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بڑی دور رکھے. ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی میں جو ہے عمل کر کے دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. شاید ہو سکتا ہے ہماری زبان سے ومن نبیک کے جواب میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا. ساری زندگی ہم ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دنیا کے جتنے رہنما ہیں سب سے ہم بیزار ہو جائیں. جی کسی کو ہم رہنما ماننے کے لیے، اسے جو ہے رول ماڈل بنانے کے لیے تیار نہ ہو. دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے اہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سب سے اہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سب سے اہم ہیں. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جب ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، تو میرے لیے اور آپ کے لیے بہتری ہے. تیسرا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟
یاد رکھیں تمام دنیا میں جتنے مذاہب ہیں تمام مذاہب سے ہم جو ہے بیزار ہوں، تمام مذاہب کو ہم لوگ جو ہے انکار کریں، تمام کا انکار کریں اور دین اسلام کو ہم قبول کریں، یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سب سے اہم تعلیمات میں سے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں بتاتے ہیں، جو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جو ہے کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ قبر اس سے پہلے جو بات ہو گئی کبھی کسی کو نہیں چھوڑے گی، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا کہ عورت، کسی کو قبر نہیں چھوڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر سے پناہ ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اسی عذاب قبر سے جو ہے پناہ ہمیشہ اپنی امت مسلمہ کو جو ہے تاکید کیا کرتے تھے، قبر کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی جو سبق دے کر گئے وہ یہ کہ ہر نماز میں ہر تشہد میں ہم لوگوں کو چاہیے عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ یاد رکھیں عذاب قبر سے جو پناہ مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت ضرور کرے گا، لیکن کسی کو جو ہے چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ عذاب قبر سے پناہ مانگیں گے ضرور، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو کچھ ایسے انسان اپنی زندگیوں میں کرتا ہے جس سے انسان کو جو ہے مکمل طریقے سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے کون سی چیزیں ہیں جسے کریں گے تو ہم لوگوں کو عذاب قبر ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جی عام طور پر جو ہم لوگ سنتے ہیں، شرک و بدعات سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، خرافات سے دور رکھیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے ہم لوگوں کو منع کیے ان تمام چیزوں سے رکیں۔ اللہ رب العالمین کی باتوں کا انکار کبھی نہ کریں، کفریہ کام کبھی نہ کریں، شرکیہ کام کبھی نہ کریں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل کبھی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے جو ہے اللہ رب العالمین ہم سے جو ہے مانگتا ہے، ہم سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جو جہاں بتائے ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ، ہم زندگیوں میں بڑے بڑے گناہ جہاں ہیں، کبیرہ گناہ، ان تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل بچانے کی پوری کوشش کریں۔ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم السبع الموبقات 7 ایسے بڑے کبیرہ گناہ ہیں جس سے انسان کو کافی تکلیف ہوتی ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکے ہیں، منع کیے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات ہو۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے درمیان سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام کی جانب سے جو ہے یہ خبر ملی کہ دونوں پر جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ جی انہما لیعذبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں پر جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں پر کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی احدہما لا يتنزه من بوله، لا يتنزه من بوله، ان میں کا ایک جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے نہیں بچتا تھا، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ یہ تو بات یہ ہو گئی۔ یاد رکھیں پیشاب کر کے یوں ہی اٹھ کر آنا، پیشاب استنجا نہیں کرنا، پاکی نہیں لینا، یہ بھی جو ہے قبر میں عذاب ہونے کے اسباب میں سے ہیں، بچنا چاہیے۔ دوسری چیز وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَمْشِي عَلَى النَّمِيمَةِ، دوسرا شخص وہ جو چغل خوری، یہاں کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، دونوں میں جو ہے لڑا کے چھوڑنا، دونوں میں آپسی تعلقات کو جو ہے توڑنا، جی چغل خوری یہ بہت ہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، انسان کو بچنا چاہیے۔ ان کے پاس نام کمانے کے لیے فلاں شخص کے دل کو جو ہے رنج پہنچائے، فلاں شخص کو جو ہے توڑ دے،
نام کمانے کے لیے یا جو ہے آپسی تعلقات کو جو ہے ختم کرنے کے لیے، چغل خوری بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس سے بچنا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ اسی طرح مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو کریں جس سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قبر کے عذاب سے جو ہے بچا لے۔ جی، قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بچا لے گا۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہم لوگوں کو ملتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے آگے بڑھائیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اسی طرح شرک و بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں انسان کو نیک عمل کام آئے گا، انسان کا جو رفیق ہوگا، انسان کا جو ساتھی ہوگا قبر میں، تنہائی، سبحان اللہ، یاد رکھیں قبر میں کوئی بھی ہم لوگوں کو نہ ساتھ آئے گا، نہ کوئی چیز ہم لوگوں کو کام آئے گی، کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز کام آئے گی وہ اس کا عمل۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان دفنایا جائے گا، دفنانے کے بعد لوگ جیسے جو ہے اس سے دور ہوں گے، کچھ وقفے کے بعد 40 قدم کا جو ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کرتے ہیں، اس کے فوری بعد فرشتے آئیں گے، اسے بٹھائیں گے، اس سے سوالات کرنا شروع کریں گے، جواب دے دے گا، سبحان اللہ، آسمان سے جو ہے آواز آئے گی، بھائی فَأَفْرِشُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ، جی اسے جو ہے جنت کی جو اللہ رب العالمین فرش ہے، جنت کا جو فرش ہے اسے جو ہے بچھا دو، اس کا جو بستر ہے جنت کا بنا دو، وَأَلْبِسُوهُ بِالْجَنَّةِ، سبحان اللہ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دیکھا جنت کے کپڑے اسے پہنا دو۔ بس اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کہے گا جی وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیں۔ سبحان اللہ، یہ تینوں باتیں ہو جائیں گی۔ اگر وہ جواب نہیں دے گا، جواب نہ دینے کی صورت میں وہ کیا کہے گا؟ وہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا بھائی، مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے اسے جو ہتھوڑی سے جو ہے ماریں گے اس کے سر پر، اس کی آواز جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ سن چکے ساری مخلوق سنے گی سوائے انسان اور جن کے، سوائے انسان اور جن کے ساری مخلوق سنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، وہ جو خچر کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے جو ہے اپنا سفر جو ہے جاری رکھ رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں خچر تھوڑا جو ہے ادھر ادھر ہونے لگا، ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اتر گئے، اترنے کے بعد کچھ صحابہ وہاں پر موجود تھے، پوچھے بھئی وہ جو قبر ہے وہاں کن لوگوں کی قبر ہے؟ کیا جانتے ہیں کب مرے وہ لوگ؟ متى ماتوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ نے جواب دیا ہاں اللہ کے رسول میں جانتا ہوں، وہ جو ہے زمانے جاہلیت کے، اسلام آنے سے پہلے کچھ لوگوں کی وہ جو ہے قبر رہ گئی تھی، وہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو وہاں جو ہے عذاب قبر، یعنی اس قبر میں جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ خچر کو پتا چلا، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا تھا کہ قریب تھا کہ خچر خود بھی گر جاتا اور مجھے بھی گرا دیتا، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے۔ سامعین، عذاب قبر اس سے جو ہے کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ جو ہے ہماری آخرت کو جو ہے ہم لوگ ہمیشہ مقدم رکھیں۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جس کی وفات ہو جاتی، اس کی موت کے بعد وہاں سے جو ہے اس کی قیامت واقع ہو گئی، وہاں سے اس کی قیامت شروع۔ جی اللہ رب العالمین اس کے لیے دونوں چیزیں دکھا دے گا، وہ جنتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے قبر میں جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں، جیسے کہ ہم لوگ 3 باتیں سن چکے،
اللہ رب العالمین جنت کا جو بستر ہے اسے جو اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اسی طرح جنت کے کپڑے اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا، ساتھ ہی ساتھ جنت کا دروازہ بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے کھول دے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ جواب نہ دے پھر واپس 3 چیزیں ایسی ہی اسے الٹے ملیں گی۔ اللہ رب العالمین کہے گا بھائی اسے جہنم کا بستر اسے بنا دو، پہنا دو، اسے جہنم کے کپڑے پہنا دو، ساتھ ہی ساتھ جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ یہ ہوگا سامعین، کن چیزوں سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کرنے کا، جسے کریں گے قبر کے عذاب سے ہم لوگ جو ہے بچ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص اسلامی ملک ہو وہ اسلامی ملک پانے کے بعد وہ ایسی جگہ سبحان اللہ پہرہ داری کرے، ایسی جگہ جا کر جہاد کرے، وہاں سے جو انسان جہاد کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو قبر میں عذاب نہیں دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرے، کثرت سے سورۃ ملک کی تلاوت کرے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم کے قبر کے عذاب سے جو ہے بچا لے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت بھی رہی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جاتے سورۃ الملک کی جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ بھئی سورۃ الملک کی تلاوت کرو، اس لیے کہ وہ جنت کو جانے سے جو ہے روکنے والی، قبر کے عذاب سے جو ہے روکنے والی وہ صورت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جو مختصر سی جو باتیں تھیں سننے اس پر عمل پیرا ہونے کے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بالرؤوف الرحیم ورب